اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ بھی آپ سماعت کریں کہ اللہ کے نبی کے جسم کو آسمان و زمین کی کوئی چیز اور کوئی مخلوق کھا نہیں سکتی، اس کے جسم کو فنا نہیں کر سکتی۔ آپ کے سامنے اس پر میں چند شواہد پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود میں گئے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ جس پر سے پرندہ گزرے تو جل کر گر جائے، ایسی آگ میں ابراہیم علیہ السلام گئے مگر وہ آپ کو جلا نہ سکی۔ اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈال کر ان کے بھائی بھیڑیے کو پکڑ کر یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے اور کہا کہ یہ بھیڑیا ہے جس نے آپ کے بیٹے یوسف کو کھا لیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے سے پوچھا کیا تو نے میرے بیٹے یوسف کو کھا لیا؟ تو وہ تھا بھیڑیا جانور، مگر اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے کہا اے اللہ کے پیغمبر، اللہ نے کائنات کی ہر شے پر نبی کے جسم کا کھانا حرام کر دیا ہے، میری کیا مجال کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو کھا سکوں۔ اسی طریقے سے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات دیکھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی بنوا رہے تھے جنوں کے پاس، تو آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ ایک عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی میرے اللہ، میرا دنیا سے جانا ان پر ظاہر نہ کرنا تاکہ یہ اسی طرح کام میں لگے رہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لکڑی سے ٹیک لگا کر کھڑے رہے یہاں تک کہ 100 سال تک آپ کھڑے رہیں، یہاں تک کہ دیمک نے لکڑی کو چاٹنا شروع کر دیا، اور پھر وہ لکڑی کو جب دیمک نے کھا لیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں۔ اب یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ جو دیمک لکڑی کو کھا رہی ہیں وہ ایک بالشت کے فاصلے پر سلیمان علیہ السلام کا قدم ہے، اس قدم کو کیوں نہیں کھا رہی ہیں؟ اس قدم کو کیوں وہ فنا نہیں کر رہے؟ اس قدم کو کیوں اپنی غذا نہیں بنا رہی ہیں؟ تو اس دیمک کا بھی عقیدہ ہے نبی کے جسم کو کھانا اللہ نے ہر چیز پر حرام قرار دیا ہے۔ یہی معاملہ یونس علیہ السلام کی مچھلی کا ہے کہ اس مچھلی نے 40 سال تک 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا مگر ان کے جسم کو کھایا نہیں۔ اسی لیے ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی تو اللہ کے نبی زندہ ہے، یرزق انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اب یہاں ٹھہر کر کے جو ہماری عوام اہل سنت ہیں وہ بعض معاملات میں ایسی تشویش میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کون حق پر ہیں، نمازیں سب پڑھتے ہیں، روزے سب رکھتے ہیں، زکاتیں سب دیتے ہیں، حج بھی سب کرتے ہیں، لباس چہرہ مہرہ بھی سب ایک جیسا رکھتے ہیں، تو پھر ہم کیسے مانیں کہ فلاں گروہ غلط ہیں، ان کے عقیدے غلط ہیں؟ تو یہاں ٹھہر کر کے آپ کو عقیدے کی شناخت کرنی پڑے گی۔ یہ وہ مقام ہیں جس کے بارے میں اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں لکھا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں ایک طرف تو مچھلی نہ کھا کر بتا رہی ہے کہ ہماری مجال نہیں کہ ہم نبی کے جسم کو کھائیں، ایک طرف دیمک لکڑی کو کھا کر جسم سلیمان کو چھوڑ کر بتا رہی ہے ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم جسم نبی کو کھا سکیں، ایک طرف نمرود کی آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلا کر بتا رہی ہے ہماری مجال نہیں کہ ہم نبی کے جسم کو کھا سکیں، ایک طرف بھیڑیا جانور یہ بتا رہا ہے کہ ہماری مجال نہیں ہے کہ ہم نبی کے جسم کو کھا سکیں، مگر ایک طرف امتی ہونے کا دعوے دار شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں
کہ اگر آج کسی بندے کو اس میں توہین نظر نہیں آتی کہ اس میں توہین نہیں ہے، تو آج کسی کا باپ یا کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو اس سے اتنا کہو کہ تیرا باپ تو مر کے مٹی میں مل گیا، تیری ماں تو مر کے مٹی میں مل گئی، دیکھو اس کو اس میں توہین نظر آتی ہے یا نہیں آتی، اس میں اس کو کچھ برا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ بلا شبہ اگر غیرت اور حیا نام کی کوئی چیز اس میں موجود ہے تو پھر تو اس کو اس میں توہین نظر آئے گی۔ تو جب غیرت اپنے باپ کے حوالے سے ہو تو اس میں اسے توہین نظر آتی ہیں، تو پھر یہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، پھر یہ تو نبیوں کے امام سلطان الانبیاء ہیں، سرور انبیاء ہے، سید المرسلین خاتم الانبیاء ہیں، ان کے حوالے سے اگر یہ کہیں کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے ہیں تو پھر یہ توہین کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو انسانوں کا اور مومنوں کا نہیں، یہ تو جانوروں کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتے، نبی ختم فنا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت ان کے پاک جسموں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم وہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز ادا کرتے ہیں۔